خبرناک کا آئیڈیا یا خبرناک جب بن رہا تھا تو اس وقت کیا چیز تھی؟ کامیڈینز کون کون اویلیبل تھے؟ یہ ذرا ناظرین کو بتائیے. جب خبرناک بھائی جان شروع ہوا تو اس وقت امان اللہ صاحب تھے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ صاحب ناز صاحب تھے ہمارے ساتھ، سلیم البیلا. سلیم البیلا اور انیل البیلا بہت بعد میں آئے ہیں. اچھا، یہ صرف دو ہی تھے؟ یہ صرف دو ہی. اور اورنگزیب بھی تھے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں نا آپ کو. نسیم وکی صاحب تھے، سجاد ہاشمی صاحب تھے، شیبہ حسن. شیبہ حسن بھی نہیں تھی، یہ بھی بہت بعد میں. اچھا، تو یہ بندے تھے. تو وکی صاحب بھی، میں معذرت سے عرض کروں گا وکی بھائی مائنڈ نہ کیجیے گا، وہ نہیں کرتے مائنڈ. وکی صاحب بھی آفتاب کی باتوں کو اگنور کرتے تھے. اچھا اچھا. جو آفتاب صاحب چاہتے تھے نا، وکی صاحب وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے اندر اپنا بھی ایک ڈائریکٹر ہے. وکی صاحب ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے رائٹر، ایز اے اداکار، ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، ترقی دے. وہ اس کے اپنے اندر نا ایک بڑا ڈائریکٹر، بڑا رائٹر، بڑا ایکٹر جو ہے نا وہ سمایا ہوا تھا. تو وہ ان کی اس وجہ سے ان کی باتوں کو نا اگنور کرتے تھے. ادروائز وہ بہت بڑے وکی صاحب از اے ویری گڈ میں کہہ رہا ہوں ویری گڈ مین اینڈ ویری گڈ. میں کیا ان کی تعریفیں کروں، بھائی ہیں ہمارے وہ. تو وہ نا تھوڑا جیلس ہوتے تھے، فیلنگ یہی ہوتی تھی. تو دیکھیں آفتاب صاحب بھی ایک شو لے کے آتا نا جب بندہ، اس کا اپنا ایک جو مائنڈ ہوتا ہے نا بھائی جان، وہ بڑا سال محنت کے باوجود اس کو تیار کیا، بڑی کریزی ہوتی ہے اس کو. تو آفتاب صاحب کے اندر جو تھا نا وہ آفتاب کو ہی پتا تھا. آفتاب صاحب اپنی بات کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی بات کرنا چاہتا تھا. تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وکی صاحب چپکے سے اپنا نکل گئے. اس کے بعد سجاد ہاشمی صاحب اللہ ان کو گری رحمت کرے، جی بڑے اچھے فنکار، وہ بھی آفتاب صاحب کے بڑے دوست تھے، بھائیوں طرح ان کی اپنا عزت وغیرہ کرتے تھے. وہ بھی چاہتے تھے کہ یار یہ آفتاب کی بات نہ کی جائے، ہماری بھی بات سنی جائے، مگر آفتاب صاحب کی بات نہیں کی. آبویسلی دیکھیں ناظرین، یہاں پہ جو میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ آفتاب صاحب بالکل نیو کمر تھے، یعنی ٹی وی پہ بہت نیو تھے یعنی اس وقت. لیکن یہ شجاعت ہاشمی ہو گئے اور نسیم وکی ہو گئے، یہ بہت پرانے تھے. لیکن آفتاب صاحب کے پاس کریٹو مائنڈ تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو جس طرح میں نے یوٹیلائز کرنا ہے انہیں نہیں پتا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ وہ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا ڈیگریڈ کر رہے ہیں. یہی سمجھتے تھے. اب میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں. آفتاب صاحب نے مجھے کہا کہ یار میں امان اللہ کو لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی گری رحمت کرے. اور میں نے خود انہیں کہا، میں فلم سے مطلب میرے استادوں میں حسن طارق صاحب اللہ گری رحمت کرے آتے ہیں، تو میں فلم کا بڑا کام جانتا ہوں. اور میں خود فلمیں بھی میں نے ڈائریکشن کی ہے. بٹ بہادر میری سلطان کالا ہیرا سلطان رائی کے ساتھ اللہ ان کو گری رحمت کرے، بڑی اچھی فلم تھی. وہ جلد آؤ، یہ کبھی بعد میں بتاؤں گا آپ کو. میں نے خود آفتاب صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا جی یہ تو پٹا ہوا گھوڑا ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے. تو آفتاب صاحب بڑے کانفیڈنس سے کہتے تھے کہ بٹ صاحب میں اسے ایسا دانا کھلاؤں گا کہ یہ سب سے پھر بھاگے گا. اور انہوں نے بگایا. یہ پوری دنیا جانتی. اب یہ لکھنا شروع ہو گئے تھے اسٹیج والے، ڈرامے والے، کہ خبرناک کے حکیم صاحب. واہ واہ، یعنی امان اللہ خان نہیں. اس سے پہلے خان صاحب کو 1000 روپیہ دیا جاتا تھا. مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. کہ وہ نا اس کو جب کامیڈی کا آپ کنگ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ کامیڈی کنگ تھا. اور ابھی تک جیسا کوئی نہیں آیا. معذرت سے بھائی جان، جتنے بھی میرے بھائی آرٹسٹ ہیں وہ کیوں غصہ کریں کہ ابھی تک بھی ان جیسا کامیڈی کنگ کوئی نہیں آیا. بالکل. تو آفتاب صاحب نے بھائی جان وہ گیلم میں ایسا گھوڑا دوڑوایا ہے، اس کو ایسا دانا کھلایا کہ لوگ آج بھی اش کرتے ہیں. واٹس ایپ اس وقت میں نہیں تھا وہاں پہ، لیکن یہ بات ہے 2012 یا 13 کی. میں 13 میں آیا تھا. ٹھیک ہے. جی. اس وقت خان صاحب جا چکے تھے. خان صاحب کے جانے کی بڑی وجہ کیا تھی؟ خان صاحب کے جانے کی جو بڑی وجہ تھی نا، ایک تو خان صاحب خود کہتے تھے کہ جی مجھے معاوضہ جو ہے نا وہ کم ملتا ہے. تو جب خان صاحب دوبارہ سے اسٹیبلش ہو گئے تھے نا، تو اب خان صاحب کو دائیں بائیں شوز پرائیویٹ ملے، فنکشن وغیرہ ملے، اسٹیج کے اوپر ان کی ایک دوبارہ سے مطلب بن گئی، عزت بن گئی، نام بن گیا. تو وہ پیسوں کی وجہ سے بھاگے تھے، اور اس میں کوئی ایسی یعنی ہم عرف عام میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیسے کا لالچ ہے وہی خان صاحب کو خبرناک سے لے کر چلا گیا اور مذاکرات میں وہ چلے گئے. تو یہ پہلی بار بٹ صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ امان اللہ خان کے خبرناک یا آفتاب اقبال کو چھوڑنے کی اصل وجہ کیا تھی. کیونکہ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں مخفی سا کر کے بتاتا ہوں، میں اتنا وہ نہیں کرتا، لیکن یہ بات تھی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آغا ماجد کی انٹری ہوئی. اچھا،
اب آغا ماجد صاحب نہیں، اس کے بعد پھر ہمارے امان اللہ خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ آفتاب صاحب ایک لڑکا ہے سلیم بوٹا، بڑی اچھی بات کرتا ہے، یہ بڑی اچھی بات کرتا ہے اور میرا بڑا آزمودہ ہے، اکاڑے میں ہے وہ بیچارہ، تو میں اس کو بلاتا ہوں۔ تو وہ خان صاحب کافی دیر آفتاب صاحب کو کہتے رہے، تو خان صاحب نے نا ایک دن بلا لیا اسے، تو جب اسے بلایا اور ساتھ حنیف صاحب بھی آ گئے، تو یہ حنیف صاحب اور البیلا صاحب یہ پبلک میں بیٹھا کرتے تھے، آڈینس میں بیٹھا نا، ہمارے پاس ہوتے تھے ایک ہی فلین جس پہ امان اللہ صاحب اور صحابت بیٹھا کرتے تھے، اور گلفام بھی ہمارے پاس ہوا کرتا تھا، ایوب مرزا بھی ہمارے پاس، ساجن باز تھا، ساجن باز تو میرا حال 2 کے ہفتے بعد آؤٹ ہو گیا تھا۔ مطلب جتنے اسٹیج کے آرٹسٹ ہیں نا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، سبھی آفتاب صاحب کے پینل سے ہو کے گزرے ہیں۔ بالکل صحیح، جن میں اب میں آپ کو ناصر صاحب کی بڑی اچھی بات بتاؤں گا۔ ضرور ناصر صاحب معذرت سے بھائی، آپ میرے بھائی جی بڑے ہیں۔ نہیں بھائی جی کیوں مانگو، کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی جی۔ ناصر صاحب کو آفتاب صاحب بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ ناصر صاحب کو نہیں، آغا صاحب کو بھی، حنی کو بھی، سلیم کو بھی، سبھی کو، بپو نے نہیں ساری میں وہاں پہ بھی آؤں گا۔ تو بھائی جان وہ ناصر صاحب نے مجھے خود کہا، انہوں نے کہا یار بٹ صاحب جب ہم اسٹیج پہ انٹر ہوتے ہیں نا تو لوگ کھڑے ہو کے ہمیں کلیپنگ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ میں نے انہیں کہا بھائی جان معافی درد ہے، اسٹیج میں اور ٹی وی میں بڑا فرق ہے، وہ ایک اوپن میدانی کام ہے، میدانی کام ہے، آپ اس میں غلط کہتے ہیں، یہ پراپرلی کام ہے، یہ ادبی کام ہے، اس میں آپ نے وہی کرنا ہے جو ڈائریکٹر آپ کو کہے گا، جو لکھاری آپ کو کہے گا۔ تو آپ اس کو دیکھیں، پھر ان کو بٹھانا جب شروع کیا نا، تو جیسے ہی انہوں نے کو بات کرنی تو آفتاب صاحب نے، تو ناصر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار میرے بچے جب شو دیکھتے تھے بات ہے، یہ بات تو مجھے طنز کرتے تھے، یہ بات بالکل، میرے دوست تک طنز کرتے تھے، تو میں نے نہیں یہ کام نہیں کرنا، تو میں ان کو کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو بٹ صاحب چونکہ آپ ان کے قریب ہیں، رائٹ ہینڈ ہیں، ان کے ایسوسیٹ ہیں، تو میری بات ان سے آپ کہہ وہ میں نے ان کو کہہ دی۔ اور پھر جب دوبارہ ناصر صاحب آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے آرٹسٹ خبرناک، خبردار، خبرزار، سب کے ریکارڈ توڑ دیے۔ میں کہتا ہوں جو پھر بھائی جی نے کیا ہے نا وہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل، اور میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ ناصر چنوٹی بہت فنکار ہیں کہ جن کے چھوڑنے کی یا آنے کی خبر میں نے نہیں دی، کیونکہ ناصر صاحب نے یہ کہا تھا، بھائی جی نے مجھے یہ کہا تھا کہ خام کم کرنا ہے تے بھائی نل کرنا ہے، نہیں وہ اب بھی کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو، ہم آختے ایک شروع ہوا تھا شوز میں، بٹ صاحب بھی ساتھ تھے، میں بھی تھا، تو اس کا واقعہ میں آپ کو کسی دن پھر سناؤں گا جب ہم اسپیشل ناصر چنوٹی پہ گپ شپ کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی گپ شپ، جس میں ایک تعارف تھا بٹ صاحب کا، اور بٹ صاحب آنے والے دنوں میں میرے ساتھ ہوں گے اور ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے، یعنی ہم مہنگائی پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ مہنگائی پہ بٹ صاحب بہت اسٹائل میں مہنگائی کے، لوڈ شیڈنگ پہ بات کریں گے، لیکن ہم اس طرح کی بات کریں گے کہ جس سے کسی کا دل نہ دکھے اور کوئی اس طرح کی کانٹروورسی نہ کریٹ ہو۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں بٹ صاحب کا، اور بٹ صاحب آنے والے دنوں میں ہم نصیر بھائی کو ڈسکس کریں گے۔ نصیر بھائی ہمارے کہتے ہیں خبرناک کے بڑے اہم کریکٹر تھے، اور جتنا بٹ صاحب ان کو جانتے تھے شاید ان کے گھر والے بھی نہ جانتے ہوں۔ تو اگلا جو میرا شو ہوگا یا میرا ایپیسوڈ ہوگا وہ نصیر بھائی پہ ہی ہوگا، تو وہ لازمی دیکھیے گا، اور بٹ صاحب کے بارے میں لازمی بتائیے گا کہ بٹ صاحب کی گفتگو آپ کو کیسی لگی۔ بٹ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکے آپ اس کو وہ کیا کہتے ہیں سبسکرائب کریں، وہ کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ ہم آگے آپ کی مدد سے آگے بڑھ سکیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اپنا بڑا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔